آج ہم پڑھیں گے مصدر اور حاصل مصدر یہ کیا ہے. تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ مصدر اور حاصل مصدر سے کیا مراد ہے. دیکھیے جی، مصدر وہ اسم جو کام کی معنی تو دیتا ہو لیکن اس میں کوئی زمانہ نہ پائے جائے. وہ اسم جو کام کی معنی تو دیتا ہو لیکن اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ مصدر کہیں گے. جیسے پڑھنا، سننا، پینا. صحیح ہے، اس میں کام کے معنی موجود ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے. اور اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ مصدر کے آخر میں نہ آئے گا. یہ نہ آئے گا. صحیح ہے، اس کی پہچان ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کلمے کے ساتھ اگر نہ ہو تو وہ مصدر ہوگا. صحیح ہے، کیونکہ بعض اسماء جن کے آخر میں نہ آتا ہے وہ مصدر نہیں ہوتے. بعض اسماء جن کے آخر میں نہ آتا ہے وہ مصدر نہیں ہوتے. مثلا اگر میں کہوں سونا، ایک قیمتی داد ہے سونا، اس کے آخر میں بھی نہ موجود ہے تو کیا یہ بھی مصدر ہوگا؟ یہ مصدر نہیں ہوگا، یہ تو اسم ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ نانا، اس کے آخر میں بھی نہ ہے تو کیا یہ بھی مصدر ہوگا؟ بالکل یہ مصدر نہیں ہوگا، کیونکہ نانا تو اسم ہے، اس میں کام کے معنی موجود نہیں ہے. صحیح ہے. تو کچھ اسماء ایسے ہوں گے جس کے آخر میں نہ آتا ہوگا لیکن وہ کیا ہوگا؟ وہ مصدر نہیں ہوگا. ایک علمی بات. صحیح ہے. اچھا، اب آتے ہیں حاصل مصدر کی طرف. تعریف جانتے ہیں، جو لفظ کسی ایسی کیفیت کو ظاہر کرے جو کسی چیز کا اثر و نتیجہ ہو اس کو حاصل مصدر کہتے ہیں. یعنی آسانی کے ساتھ اگر ہم سمجھے، یعنی حاصل مصدر کیا ہے؟ جو مصدر سے حاصل ہو. جو مصدر سے حاصل ہو اسے ہم کیا کہیں گے؟ حاصل مصدر کہیں گے. اب یہ بہت آسان ہو گیا. مثال کے طور پر یہاں پر ہے مصدر پڑھنا تو اس کا حاصل مصدر کیا ہوگا؟ پڑھائی. یہاں پر مصدر ہے جلنا تو اس کا حاصل مصدر کیا ہوگا؟ جلن. یہاں پر مصدر ہے ملنا تو اس کا حاصل مصدر کیا ہوگا؟ ملاپ. صحیح ہے. اب یہاں پر آپ ایک علمی بات جان لے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ حاصل مصدر صرف مصدر سے حاصل ہو. بعض اوقات حاصل مصدر اسم سے بھی حاصل ہو سکتا ہے. صحیح ہے. مثال کے طور پر انسان اسم ہے تو اس کا حاصل مصدر کیا ہے؟ انسانیت. شہر اسم ہے تو اس کا حاصل مصدر کیا ہے؟ شہریت. آدم اسم ہے تو اس کا حاصل مصدر کیا ہے؟ آدمیت. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ حاصل مصدر صرف مصدر سے حاصل ہو، بلکہ کبھی کبھار یہ اسم سے بھی حاصل ہو سکتا ہے. یہاں پر بھی آپ ایک علمی بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں تاکہ بعد میں آپ کے لیے آسانی ہو. مجھے امید ہے کہ آپ کو مصدر اور حاصل مصدر کا سمجھ جو ہے وہ آیا ہوگا، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس سے بھی آپ کے لیے میں امپورٹنٹ اور ضروری عنوان پر میں بحث کروں اور اس گرامر کو میں آپ کے لیے آسان بنا دوں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. والسلام.